IT نہ دینے کی وجہ سے جو متبادل پلاٹ ملنے ہیں، جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ متبادل ان کو پلاٹ دیں، تو وہ بھی نہیں ملیں گے۔ پھر مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو متاثرین کے ساتھ تو ڈبل دھوکہ اور ناانصافی ہوئی ہے، تو اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ یہ متاثرین بھائی ہمارے بیچارے، اور ان کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ اب یہ بقول ان کے کہ اب کیسے گزارا کر رہے ہیں آپ؟ بس ابھی یار گزارا کدھر ہوتا ہے، پہلے تو اپنا جگہ تھا، ابھی جو ہے نا اس کا تو مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ اپنا گھر سے چلے گا، کرایہ کے گھر پہ گھس گیا۔ ہمارا تو وہی جو ہے نا کام ہو گیا کہ ابھی ہم کرایہ کا جگہ پہ آ گئے، وہ اپنا پلاٹ تھا فری میں تھا، اس کو کرایہ نہیں تھا۔ ابھی جب ہم 35,000 روپے کرایہ اس گودام کا دے رہے ہیں۔ آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ID ملے یا چیک ملے؟ بہت کوشش کی، وہ بولتے تم نے لیٹ نہیں لگایا، بجلی گیس نہیں لگایا، میٹر نہیں لگایا ہو، تم نے کمرہ نہیں بنایا ہو، یہ آپ کو نہیں دے سکتے ہو، ورنہ ہم نے تو بہت کوشش کی۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، یہ جو غریب متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ ادھر صدیوں سے بیٹھے ہوئے تو ہیں اس گجر نالے کے آس پاس میں، لیکن انہوں نے لیز بھی نہیں کروایا، نہ بجلی اور گیس کا میٹر نہیں لگایا، کیونکہ یہ کچی آبادیوں میں اکثر طور پہ سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تو نہ ہوا کہ اگر کوئی غریب اتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا آپ کسی طرح کسی سے گواہی لے لیں، پڑوس سے جو ہے وٹنس لے لیں، اور آپ کو اگر وٹنس مل جاتے ہیں تو اس کو ID دے دو۔ یہ تو نہیں ہے کہ بس اس کا جو صدیوں سے بنا ہوا گھر یا دکان ہے اس کو توڑ دو اور اس کو کوئی ID بھی نہیں دو، کوئی چیک بھی نہیں دو، تو پھر اس کو متبادل پلاٹ بھی نہیں ملے گا۔ تو مقصد کہنے کا میرا یہ ہے، تو اس کے ساتھ تو ڈبل ٹرپل ظلم ہو گیا۔ ایک تو گھر اس کا چلا گیا، اور اس کے بعد پھر جو حقوق ملنے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت پلاٹ ملنے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے، اور جب اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچے گی تو امید ہے کچھ نہ کچھ جیسے آپ جیسے کئی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ ناانصافی اور ظلم ہوا ہوگا۔ تو اس گجر نالہ کے آس پاس میں کافی لوگ یتیم، بیوہ، بوڑھے اور بے سہارا لوگ رہتے تھے، جن کو یہ گھر کا اور زمین کا آسرا تھا، وہ بھی ان کا چھن گیا ہے۔ اور اب رینٹ پہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی رینٹ پہ رہائش کر رہا ہے، تو وہ مقصد آپ سمجھ لیں کہ جب ایک انسان مالک ہوتا ہے پھر کہیں پہ جا کے نوکر بنتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ تو اس لیے میری امید ہے اعلیٰ حکام سے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالیں گے۔